بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عجم یعنی اجمی بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ لوگ مہر کے بغیر کوئی خط قبول نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنوائی اور اس پر محمد رسول اللہ کندہ کروایا۔ یہ سورہ فتح کی آخری آیت کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس کو اس طرح کندہ کرایا تھا کہ نیچے محمد تھا، اس کے اوپر رسول تھا اور بالکل اوپر اللہ تھا، اس طرح محمد رسول اللہ۔ اس مہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط میں استعمال فرماتے تھے۔ کچھ صحابہ نے بھی اتباع سنت میں یہی عبارت کندہ کروائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کیونکہ اس سے اشتباہ پیدا ہوگا اور مہر کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ آگے حضرت فائدے کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ اب چونکہ ربڑ کی مہریں بنتی ہیں اس لیے انگوٹھیوں پر مہر کندہ کرانے کا رواج ختم ہو گیا ہے، مگر ماضی قریب تک اس کا رواج تھا۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کی انگوٹھی میں رشید احمد کندہ تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی انگوٹھی میں الہی عاقبت محمود گرداں کندہ تھا، یعنی اے اللہ انجام بخیر فرما۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی انگوٹھی میں از گروہ اولیاء اشرف علی کندہ تھا، یعنی اولیاء کی جماعت میں سب سے اشرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مگر حضرت یہ مہر استعمال نہیں فرماتے تھے کیونکہ غلط فہمی کا اندیشہ تھا۔ یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی کہ شاید یہ لکھا گیا ہے کہ اولیاء کے گروہ میں اشرف علی ہیں، تو اس لیے حضرت اس کو استعمال نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آگے حضرت لکھتے ہیں میرے حضرت یعنی حضرت مفتی مظفر حسین رحمہ اللہ کا سجا تھا در دو جہاں مظفر حسین، یعنی دونوں جہاں میں کامیاب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے ہیں، یزید کامیاب نہیں رہا۔ یہ سجا حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمہ اللہ نے کہا تھا، اور میری مہر میں حضرت فرماتے ہیں کہ میری مہر میں فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ لکھا ہوا ہے، یعنی اگر جنت میں جانا ہے تو نیک بخت بنو۔ آگے حضرت ایک لطیفہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کہا کہ حضرت جی میرا بھی سجا کہہ دے۔ حضرت تھانوی نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد گھیسا۔ تو حضرت نے اس کا سجا کہا سب مٹھا محمد گھیسا، یعنی سارا جگہ چھاچھ ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گھی کی مثال ہے۔ آگے حضرت مسئلے کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ اگر انگوٹھی پر کوئی آیت کندہ ہو تو اس کو لے کر بیت الخلاء میں جانا جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر چونکہ آیت کندہ تھی، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے جایا کرتے تھے تو اس کو نکال کر باہر رکھ دیتے تھے۔ آج کل حروف مقطعات کی انگوٹھیوں کا رواج چل پڑا ہے، یہ بھی آیات قرآنیہ ہیں، بس اس انگوٹھی کے ساتھ بیت الخلاء میں جانا جائز نہیں ہے، نکال کر باہر رکھ کر جانا چاہیے۔ یہ باتیں حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تحفۃ العلمائی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 76 پر تحریر فرمائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔